بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاری مدینہ کی ایک عورت کا باپ اور شوہر اور بھائی تینوں جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ وہ عورت لڑائی کے حالت معلوم کرتے ہوئے جب میدان جنگ میں پہنچی اور اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ، شوہر اور بھائی تینوں شہید ہو گئے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے حضور کا حال بتاؤ کہ وہ تو خیریت سے ہیں نا۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور بخیریت ہیں، تو وہ خوش ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، شوہر، بھائی وغیرہ سب تیرے نام پر قربان۔ آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی کی جدائی کا غم نہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ بھی انتقال فرما جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے تو آپ علیین میں ہوں گے، جہاں سے ہم نہ آپ کو دیکھ سکیں گے اور نہ آپ کے ساتھ جمع ہو سکیں گے۔ پھر انہوں نے اس پر بڑے ہی غم کا اظہار کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب یوں ہے: جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھ کو اندھا کر دے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی چیز کو نہ دیکھ سکوں۔ ان کی یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور اسی وقت وہ نابینا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نفس سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اب آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب ایمان مکمل ہوا اے عمر۔ حضرت لقمان حکیم کسی کے غلام تھے۔ ایک مرتبہ باغ میں ان کا آقا آیا اور ایک پھل کاٹ کر حضرت لقمان علیہ السلام کو دیا تو وہ مزہ لے کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹکڑا وہ خود کھایا تو معلوم ہوا کہ بڑا کڑوا پھل ہے۔ اس نے تھوک دیا اور کہنے لگا کہ لقمان، تم کو یہ پھل کڑوا نہیں لگا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ سے میں نے کتنی میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، آج ایک مرتبہ آپ کڑوا پھل کھلا دیں تو کیا میں شکوہ کروں؟ اللہ اکبر! کیسا عجیب جواب دیا! اگر ہم بھی اللہ کے بارے میں ایسا ہی خیال کریں تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ کو ناشکری پسند نہیں۔ اگر شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ مال دے دے تو بھی خوش رہو اور نہ دے تو بھی خوش رہو۔ مگر آج ہم لوگ اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو تو بھول جاتے ہیں اور کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے اس سلسلے میں معلوم کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے جس قدر قبر پر روتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے اول ہے، بس اگر اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہیں پایا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اور نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔